قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا. وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپورٹس پرسن کرتے ہیں. جب انہوں نے اناب شناب بکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی، چاہے بوڑھا ہو، ضعیف ہو، بچہ ہو، اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. وہ کہے گا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے، جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے. جب اللہ حساب کتاب کرے گا ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے. جب ہمارا حساب کتاب ہوگا، گرمی ہوگی، سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی. اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، کانپور میں گڑبڑ ہوئی. میڈیا تو ماشاءاللہ ایک طرفہ دکھاتا ہے اپنے پپا موڈی کو ہی صرف. میڈیا کے دو آنکھ ہیں مگر ایک آنکھ اتنی محبت میں ڈوب چکی ہے بی جے پی کے، اور دوسری آنکھ میں موڈی کا موتیا اتر چکا ہے تو ان کو دکھتا ہی نہیں ہے. مگر ہر ٹی وی چینل پر دکھایا جا رہا ہے یہ مسلمان پتھر پھینکا، مسلمان پتھر پھینکا. ارے جب پتھر پھینکتا ہے تو دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، ایک طرف سے پتھر نہیں پھینکا جاتا، دو طرف سے پتھر پھینکے جاتے ہیں. اور پولیس کا کام یہ ہے کہ جو پتھر پھینکتا اس کو اٹھاؤ آپ. مگر یہاں پر نہیں یہی لوگ کیے، یہی کیے، یہی پتھر پھینکے، پیٹرول بم بنائے، واٹس ایپ گروپ بنائے. یاد رکھو یہ کہانی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس کہانی کو بدلو. تم 40 سال سے صرف یہی کہانی، نہیں مسلمانی پھینکا، مسلمانی کیا، تو کیا سب کیا دوسرے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ مگر آپ دیکھو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اتر پردیش میں سماجوادی کے نیتاؤں کے، ان کے لیڈر کے منہ میں دہی جم چکی ہے، زبان نہیں کھولتے. اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے. قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا. قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا. وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا.
بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے, جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے, جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے, جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے, بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے, جس کو دبایا جا رہا ہے, جس کو پیسا جا رہا ہے. آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے. اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا, راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا, شیو سینا میں بھی ہے نا. ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے. پڑے ہوئے ہیں, ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے, نیتا بنو گے, تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا, تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا. تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا. تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا. کہ ملک میں مسلمانوں سے نفرت اتنی بڑھ چکی ہے, اور 2014 سے بی جے پی نے, نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی نے بھارت کے مسلمانوں کے تعلق سے ایک اعلان جنگ کر دیا اور نفرت پیدا کی ہے. کبھی اخلاق کو, کبھی پیلو کو, کبھی رگبر کو, کبھی حافظ جنید کو, کبھی گوشت کے نام پر, اب حجاب کے نام پر تکلیف دی جا رہی. ہماری بچی حجاب پہنتی, ان کے سینے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. حلال گوشت ہم اور سب لوگ کھاتے ہیں, کہتے حلال گوشت کیوں ہونا چاہیے. منڈیوں پر گوشت تل کر غریب زندگی گزارتا ہے, چاہے ہندو اور مسلمان ہو, آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. اب حد یہ ہو گئی کہ ٹی وی پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ بی جے پی کے نیشنل سپوکس پرسن کرتے. جب انہوں نے اناب شناب بکا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کی, مجلس اتحاد المسلمین نے حیدرآباد میں کمپلین کی. مہاراشٹرا میں سید معین سے کہا کرو کمپلین ہوئی, ایف آئی آر ہوا. بھیونڈی میں جلسہ ہوا, میں نے اس کو اس بارے میں کہا, پریس کانفرنس میں میں نے کہا, میڈیا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا. کیا کانگریس نے کہا اس بارے میں؟ سوچو آپ. کیا راشٹروادی کانگریس نے کہا کچھ؟ نہیں کہا. اس لیے نہیں کہا کیونکہ ڈر ہے اگر مسلمانوں کے بارے میں بولیں گے تو ان کو ہندو بھائی اور بہنوں کا ووٹ نہیں ملے گا. یہ ایک سیکولرزم ہے. اور ہر مسلمان سے پوچھو جا کر آپ کہ دین اسلام میں سب سے محبوب ترین چیز کون سی ہے تمہارے لیے؟ مسلمان سے پوچھو, چاہے بوڑھا ہو, ضعیف ہو, بچہ ہو, اس کو پوچھیں گے بتاؤ دین اسلام میں تمہارے لیے سب سے محبوب ترین چیز کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. وہ کہے گا کہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے نام کا صدقہ ہم کھاتے ہیں, جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے, جن کی شفاعت سے تم اور ہم جنت میں جائیں گے. جب اللہ حساب کتاب کرے گا ہم پیاسے ہوں گے تو آقا ہم کو آب کوثر سے جام پلائیں گے. جب ہمارا حساب کتاب ہوگا, گرمی ہوگی, سب لوگ بھاگ رہے ہوں گے اور سب لوگوں کے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی. اس وقت اگر کوئی کہے گا امتی امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج اس آقا کی شان میں نناب شناب بکا گیا, کوئی کچھ نہیں بولے گا. ارے بول دیتے کچھ,
بول دیتے مگر نہیں بولے. اور یہ جو مسلمان جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں وہ بولیں گے نہیں نہیں ماحول گرم ہے اور گرم ہو جائے گا. میرے بھائی سوال گرم نرم ٹھنڈا کا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جب آقا کے اوپر بات آ جاتی ہے, جب رحمت اللہ العالمین کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انار شراب بکا جاتا ہے تو غیرت مسلمانی کہاں مر جائے گی؟ پھر غیرت اگر ہے تو پکارے گا. اگر کسی کے ماں کو گالی دے دے بولے گا تو نے میری ماں کو کہا, اور جب وہ ماں کو جا کر کہے گا تو ماں کہے گی میں قربان, تو قربان, میرے ماں باپ قربان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. میری عزت ہے تو ان کے نام سے ہے, میں دنیا میں زندہ ہوں تو ان کے صدقے کی وجہ سے ہوں. اور آج یہ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اناب شناب بکتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو میری اس بات کو, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, علماء بیٹھے ہیں, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے, تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. اللہ قرآن میں آیات کو نازل کیا کہ اپنی آوازوں کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے بلند مت کرو. جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی تو حضرت قیس ایک صحابی تھے جو آواز اونچی تھی, اونچا بولتے تھے, وہ 3 دن تک نظر نہیں آئے. اللہ کے رسول کملی والے نے پوچھا کہاں ہے قیس؟ تو کہا گیا رسول اللہ جب سے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی آواز سے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بولوں گا تو میں جہنمی بن جاؤں گا, اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیس کے لیے نہیں ہے, میرے صحابی کے لیے, بلاؤ ان کو اور ان کو خوشخبری دو, وہ جنت میں جائیں گے. آواز کو بلند کرنے کا حکم نہیں ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے, یہ غلامی کا تقاضا ہے. امام مالک ہے, مدینہ کی مسجد نبوی ہے اور حدیث بیان کر رہے امام مالک, چہرے کا رنگ بدلا جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے کہ امام مالک کا رنگ بدل گیا. لوگوں نے, شاگردوں نے پوچھا امام پسینہ جا رہا ہے, رنگ بدل گیا, اٹھو کیا ہوا؟ امام مالک بعد میں بولتے ہیں کہ مجھے کسی بچھو نے ڈس رہا تھا. تو ان کے شاگردوں نے پوچھا امام کیوں نہیں اٹھ گئے؟ بولے حدیث بیان کر رہا تھا, آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا, ادب کا تقاضا تھا کہ حدیث بیان کروں, اٹھو نا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کو معلوم ہو جائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.